الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج مجھے بابری مسجد کی جگہ دی گئی ہے مسجد بنانے کے لیے، اس کے بارے میں چند باتیں قرآن کی روشنی میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک قول اس کا صحیح ہے۔ اور یہ بات کہہ دی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں داخل ہونے وقت سب سے پہلے جو الفاظ بولے گئے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں شک، تذبذب، تردد، تشکک اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اس کتاب کے اندر بالکل داخل نہیں ہو، اسے ایک طرف اٹھا کے رکھے پھر کتاب کے اندر داخل ہو۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ کتاب ہدایت ہے، ہر وقت ہر حالات میں قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حالات گزروا دیے، اشارے و کنایوں میں قرآن میں صراحت کے ساتھ بعض جگہ پر ان حالات کے اشارے دے دیے اور امت کو ہدایت دے دی کہ اس وقت ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ کس طرح کتاب ہدایت ہے اس کی ایک میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اب حضور کی وفات ہو گئی، حضرت عمر سے کون کہے؟ کسے اپنا سر قلم کرانا ہے؟ بڑی بے چینی کہ حضرت عمر سے کیسے کہا جائے۔ یہ بات چیدہ چیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی، انہوں نے سب کو جمع کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کو جمع کرا اور قرآن کے ایک آیت کھلو کے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد کون تھے بھائی؟ ایک رسول ہی تو تھے۔ افإن مات، موت کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، اگر وہ وفات پا جائیں تو کہ تم اپنے پچھلے دین کی طرف کو واپس پھر جاؤ گے۔ سنو، جو پچھلے دین کی طرف کو واپس پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حضرت عمر ترنو کی چیخ نکل گئی، ای واللہ ای واللہ کان اليوم نزلت، کان اليوم نزلت، خدا کی قسم محسوس ہو رہا ہے کہ آیت تو آج میرے لیے آج نازل ہوئی ہے، آج نازل ہوئی ہے۔ لولا کا ابو بکر اللہ کا عمر، اگر ابو بکر نے ہوتے عمر تو ہلاک ہو جاتا، عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے موقع پر ایک جھوٹی خبر اڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، اسے بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ کسے معلوم تھا کہ اس آیت کی ضرورت پڑے گی حضور کی وفات کے بعد صدیق اکبر کو، کیونکہ حضور کی وفات کے بعد تو قرآن نازل ہونا نہیں تھا۔ اللہ نے اس ہدایت کے انتظام پہلے ہی کر دیا، جنگ احد کے موقع پر بہانہ بنا کے اس آیت کو اتروا دیا کہ صدیق اکبر کو اس کی ضرورت پڑے گی عمر کو سنبھالنے کے لیے۔ میرے دوستو، کتاب اس طرح کی کتاب ہدایت۔ اب ہم اس زمانے میں دیکھیں ایک مسجد بنائی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، اور میں نے جو چند دن پہلے تلاوت کرتے ہو اس آیت پہ پہنچا سورہ توبہ کی، میں 127ویں آیت پہ میری زبان سے نکلا، ای واللہ کان اليوم نزلت، کان اليوم نزلت، محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہی نازل ہوئی۔ اس آیت کے بارے میں مختصر سی میں اس کی میں تشریح کروں گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد بنائی اس کی چند غرضیں تھی، کیا تھی؟ ضرارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جو مسجد بنائی جا رہی ہے ہر مسلمان خوش نہ ہو جائیں کہ صاحب مسجد کے نام پر مسجد
حضور کے زمانے میں مسجد بنائی گئی تھی، حضور کی منشا کے خلاف بنائی گئی تھی. آج جو مسجد بنائی جا رہی ہے، نائب رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب رسول، سمجھے، ان کے وارثین علماء حق کی مزاج کے خلاف بنائی جا رہی ہے. الحمدللہ نہ دیوبندی علماء اس مسجد کے فیور میں ہے بنانے کے، اور نہ بریلوی علماء اس کے فیور میں. اور اس کی چند چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں کہ اس کی غرض چند غرضیں تھیں. زرارن یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. نقصان کیا ہوگا اس فیصلے سے؟ اگر اسے لے لیا جائے، ٹھنڈے دل سے قبول کر لیا جائے اور اسے مان لیا جائے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ گیان واپی مسجد کے 15 کلومیٹر جا کے دور ایک جگہ دے دو، گیان واپی مسجد بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اب یہ مسجد بننی شروع نہیں ہوئی ہے، اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ صاحب اور کسی مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا اسے لینے کے بعد، اور مسجد کو ہاتھ نہیں لگا. ابھی اسے پٹیشن داخل ہونے شروع ہو گئے دوسری مسجدوں کے بارے میں. ہاں، ان پہ بھروسہ کر، تیرے وعدے پر جیے ہم. یہ جو ہے نا جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. مسجدن زرارن، زرار، زرر اور زرار دو لفظ ہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں. زرر کے معنی آتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو دوسرے کو نقصان ہو. اس میں جو لوگ بنوا رہے ہیں نہایت ہی لالچی قسم کے. ایک کو تو اپنی کرسی بچانی ہے، اسے چیئرمینی بچانی ہے اپنے وقف بورڈ کی، اور دوسری جو ہے وہ پیسے کے لالچ میں وہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ لوگ بنا رہے ہیں، اس میں بنا رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، خود کو فائدہ. اور زرار کے معنی آتے ہیں خود کو بھی نقصان پہنچائے اور دوسروں کو، خود کو چاہے نقصان نہیں پہنچائے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچے. ایک تو اس کی بنیاد کیا بتائی، مسجدن زرارن، مسجد زرار، مسجد زرار بنائی گئی ہے. یہ لوگ نجی مجلسوں میں تو وہاں پر موجود تھا، نجی مجلسوں میں ہوتا اتنا پیسہ آئے گا مسجد کے نام پر، اتنا پیسہ آئے گا مسجد کے نام پر، ہم سے بٹورا نہ بیٹھے گا، اتنا سنبھالے نہیں سنبھلے گا. ایک تو ان لوگوں کی غرض مسجد زرار، وہ کفرن و تفریقن. کفرن یعنی کافرانہ ارادوں کو بروئے کار لانا. جو ان مزاج ہے جو مسلمانوں کے خلاف وہ چاہتے ہیں، ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. وہ تفریقاً بین المومنین، اور مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کرانا. وہ تو الحمدللہ تمام علماء ایک طرف ہیں، یہ چند دنیا دار اس زمانے کے میر جعفر صادق ایک جگہ ہے، اس زمانے کے غدار. الحمدللہ تمام علماء یہ ان کے خلاف ہیں. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس کے رسول پر برسر جنگ رہنے والوں کے لیے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف کرنے والوں کے لیے، جن کی چاہت و خواہش یہ ہو کہ اللہ رسول کا نام دنیا میں زندہ نہ رہے، ان کے لیے کمین گاہ فراہم کرنا ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسم کھا کر یقین دلائیں گے ہم تو اچھا چاہتے ہیں، بھلا چاہتے ہیں. قسم خدا کی جس وقت یہ لفظ میں نے قرآن کی آیت کا پڑھا، ایسا محسوس ہوا ای واللہ کأنہ اليوم نزلت، یہ تو آج ہی نازل ہوئی ہے. اس کی میں مختصر تشریح کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ پہنچے مولانا ارشد مدنی صاحب کے پاس، اور جا کر ان سے کہا کہ اگر ہم مسجد ٹھنڈے اپنی خوشی سے انہیں دے دیں تو اتنی زمین دے دیں گے، یونیورسٹی بن جائے گی، میڈیکل بن جائے گا، مسجد بن جائے گی، وغیرہ وغیرہ. وہ اتنی دینے کے لیے تیار ہے حکومت، ہمیں سب کچھ اتنا دینے کے لیے تیار ہے. اگر ہم اپنے خود خوشی سے اگر اس مسجد کو دے دی جائے تو. مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا بھائی میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ایک دن بعد لکھنؤ آ رہا ہوں، مہاراوے صاحب سے بات کر اس کا جواب دوں گا. مہاراوے صاحب کے پاس جو پہنچے، مہاراوے صاحب نے کہا دنیا میں آج تک کوئی بھی مسجد کی جگہ مورتی پوجا کے لیے نہیں دی گئی. دوسری بات رہی بات ہی وہ زبردستی لے لیں گے، زبردستی لے لیں. اللہ تعالیٰ کا ہماری پکڑ نہیں ہوگی کہ ہم کمزور تھے، حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے زبردستی لے لی، ہماری پکڑ نہیں ہوگی. پھر جب یہاں پر دال نہیں گلی تو ان لوگوں نے ایک استفتاء تیار کیا اردو اور اس کی عربی کرانے والا یہ راقم سطور عبداللہ عباس تھا. اس کی عربی کرا کے لے کے آیا، تعریف کرا کے، اور اس عربی کرانے کے بعد، اس کی تعریف کرانے کے بعد ان لوگوں کا ہاتھ دیتے وقت بالکل صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کے لوگوں کا کرا دیا، میں اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتا.
لیکن ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ ان کا ارادہ تھا مصر و مدینہ منورہ اور دوسری جگہ بھیجنے کا، چند ممالک اسلامی ممالک میں بھیجنے کا۔ مجھے معلوم تھا کسی جگہ سے بھی اس کا مثبت جواب نہیں آئے گا، اس وجہ سے میں نے وہ کرا بھی دیا، اور الحمدللہ ہوا یہ۔ اور جگہ تو جواب مجھے معلوم نہیں۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بھائی رہتے ہیں شمون نعمانی صاحب، ان کے پاس وہ پہنچا، وہ لے کر مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتی کے پاس پہنچے، اور جا کر انہوں نے تمہید اسی طرح کی باندھی کہ اگر یہ مسجد اپنے خوشی سے دے دی جائے تو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، خونریزی سے مسلمان بچ جائیں گے، اتنی ورنہ اتنی قتل و غارت گری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ مدینہ کے مفتی صاحب نے 3 جواب دیے۔ پہلے جواب تھے کہ آپ قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین میں نہیں دیکھتے کہ ایک زمانے سے لوگ قربانی دے رہے ہیں، کہ آپ مسجد کے لیے قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر وہ زبردستی لیتے تو لے لیں، ہماری آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ انہوں نے کہی، بالکل وہی جو مہاراج صاحب نے کہا، دنیا میں آج تک کوئی بھی مسجد کی جگہ مورتی پوجا کے لیے نہیں دی گئی، مورتی پوجا کے لیے نہیں دی گئی۔ یہ وہاں سے یہ جواب آیا، وہاں سے یہ جواب آیا۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انہیں تو دنیا چاہیے تھی، انہیں تو دنیا چاہیے تھی۔ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، بڑا قسم کھا کے ہم تو مسلمانوں کی بھلائی چاہ رہے ہیں، بھائی بھلائی چاہ رہے ہیں، بھلائی چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں کہہ رہے ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، بے ایمان ہیں، اس طرح کی سازشوں میں شرکت کرنے والے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ یہ قرآن بالکل صاف صاف ایسے کہہ رہا ہے یہ قرآن آیت نازل ہو۔ میرے دوستو یاد رہے، قرآن میں اشارے کنایے میں پوری زندگی کے لیے پوری ہدایت دی گئی، لیکن یہ گندم نما جو فروش لوگ، زمانے کے میر جعفر صادق، اغراض کے بندے، پیسوں و منصوبوں کے لالچی، ایک تو وقف بورڈ کی اپنی چیئرمینی بچانی ہے، دوسروں کو پیسہ کمانا ہے، انہیں ٹی وی پہ ڈیبیٹ پہ بیٹھنا ہے، اخباروں پہ بیٹھنا ہے، سمجھے؟ اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا کتنا نقصان ہو جائے گا، سمجھے؟ میری درخواست ہے عوام الناس سے، سادہ لوگ قسم کے لوگ اسے چندہ نہ دینے لگیں، بجائے ثواب کے عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہی مسجد ہے، مسجد زرار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ ان لوگوں نے مسجد بنائی، مسجد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اس میں نماز پڑھ دیجئے، سوچا لاؤ اس بہانے ہمارے سازشوں کا پردہ بھی ڈھک جائے گا، اس پہ پردہ پڑ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے محاذ پہ جا رہے تھے، آپ نے کہا میں آ کے دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے واپس ہوئے، ابھی تھوڑی دور باقی تھا مدینہ منورہ، وہیں پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا، زیاد ابن سکن اور وحشی قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور بھیجا میرے جانے سے پہلے اس مسجد کو گرا کر اور اس جگہ پر آگ لگا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے خلاف مسجد نہ، سادہ لوگ قسم کے سنتے نا صاحب مسجد بن رہی ہے، آپ اگر اس میں کوئی بھی چندہ یا پیسہ دیں گے، اور الحمدللہ جب تک علماء اپیل نہیں کریں گے لوگ پیسے نہیں دیں گے۔ 2-3 مرتبہ اخبارات میں آ چکے ہیں، یہ نمبر ہے، پیسے تو کوئی لوگ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ امت اب بھی اس زمانے میں بھی اپنے علماء کے کہنے پہ چلتی ہے۔ انہیں 2 پیسے نہیں ملیں گے، منہ کی کھائیں گے۔ یہ مسجد زرار تیار کی جا رہی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں ان کے جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ یاد رہے، اللہ تعالی ہمیں سب کو ہر وقت ہر حالات میں اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قسم کے گندم نما جو فروش لوگوں سے، اس زمانے کے میر جعفر صادق، یہ غدار، ان سے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ہر حالات میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔